ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ہمیں حقیقت کو بیان کرنے کا شرف بخشا، توفیق دی اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائی۔ تقریباً 6 ماہ سے بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ سے یہ مباحث جاری ہیں، اور پھر درمیان میں 4 ماہ کی اسیری کا وقت بھی گزرا۔ عقائد اہل سنت پر یہ ایک ایسا حملہ تھا غیروں کی طرف سے کہ اگر اس کا بروقت جواب نہ دیا جاتا تو نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق بخشی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں شرق و غرب میں، پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، حمایت کی، ایک لفظ کے لحاظ سے بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ رب ذوالجلال ان سب کو اس عمل صالح کی بہترین جزا عطا فرمائے، چونکہ شکریہ ادا کرنا لوگوں کا ایک شرعی حکم بھی ہے، اور بالخصوص یہ جو موقع تھا جن حضرات نے فتاوی دیے ہماری حمایت میں، حقیقت میں یہ عقائد اہل سنت کی حمایت تھی، حق کی حمایت تھی، حق کا ساتھ دینا تھا۔ اس بنیاد پر آج کی اس گفتگو کے اندر میں ان تمام اکابرین، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، سجادہ نشینان، علماء حق، کارکنان اہل سنت، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے میرے حوصلہ افزائی کے لحاظ سے ان تمام حضرات نے بھرپور کردار ادا کیا، اور ایک ایسا طوفان کہ جس کے پیچھے کئی حکومتیں تھیں، اس طوفان کے سامنے کھڑا ہونا اور فتح پانا، اس میں میں ان تمام احباب کو اپنے ساتھ کلمہ حق میں برابر کا حصہ دار سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں پاکستان کے تمام صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، پوری دنیا سے اتنی جاندار حمایت کی گئی اور اتنے کثرت سے فتاوی ہے کہ کسی ایک نشست میں سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آج اس سلسلہ کی پہلی گفتگو میں علماء ہند جو ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس السر العزیز، آپ کے عظیم خانوادہ کی طرف سے جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے تائید ملی، اس نے پورے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ لاکھوں لوگوں کا ایمان، کروڑوں لوگوں کا یقین اس سے محفوظ ہوا، اسے تقویت ملی۔ نبی اعلی حضرت قائد ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین حضور تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ بریلی شریف انڈیا، آپ کی طرف سے ایک فتویٰ کی شکل میں بھرپور حمایت کی گئی اور بڑا واضح انداز میں عقیدہ اہل سنت کو اجاگر کیا گیا۔ ایسے ہی نور دیدہ حجت الاسلام، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، برادر تاج الشریعہ، تاج ملت، الشاہ قبلہ محمد منان رضا خان صاحب منانی میاں حافظہ اللہ تعالی، درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف سے آپ نے بہت پہلے اور بڑے بھرپور انداز سے اس سلسلہ میں ملت کی رہنمائی کی، اور بریلی شریف کا جو اعزاز ہے ہمیشہ حق کا پرچم بلند کرنا، آپ نے وہ تاریخ برقرار رکھی اور بڑے احسن طریقہ سے اس مسئلہ میں لوگوں کی رہنمائی کی۔ ایسے ہی شہزادہ حضور تاج ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، تاج المشائخ حضرت مفتی محمد عمران رضا خان صاحب قبلہ
سمنانی میاں حافظ اللہ تعالی خانقاہ نوریہ رضویہ بریلی شریف، آپ کی طرف سے بھی بھرپور تائید کی گئی، بلکہ وہاں جامعہ نوریہ رضویہ میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا گیا مفتیان کرام کا، اور ایک بھرپور اعلامیہ اس سلسلہ میں جاری کیا گیا۔ ایسے ہی حضرت مفتی محمد راحت خان قادری، نائب صدر تحریک فروغ اسلام، محتمم دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ بریلی شریف، ان کی طرف سے بھی بھرپور حمایت کی گئی، بلکہ آپ نے تو ایک کتاب بھی اس موقع پر تحریر کی جس کا یہ عنوان ہے کہ خطائے اجتہادی صفت مدح ہے، صفت عیب نہیں۔ اس پر آپ نے بڑے جاندار دلائل سے اس چیز کو واضح کیا علماء کے لیے، عوام کے لیے، کہ توہین کا شور مچانے والے حقیقت سے کتنے دور ہیں، اور جس چیز کو توہین کہہ رہے ہیں وہ ہرگز توہین نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے جو 14.5 صدیوں کے اندر ہر وقت اہل سنت و جماعت کے عقائد کا حصہ رہا۔ بریلی شریف سے جو فتاوی موصول ہوئے، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں وہ تقسیم کیے گئے، اور اس سے عامت الناس کو بڑی رہنمائی ملی۔ میں ایک بار پھر ان تمام نفوس قدسیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز بندہ ناچیز، آپ کے لخت جگر حضرت مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالی قائد ملت کا خصوصی طور پر شکر گزار ہے، اور حضور تاج الشریعہ کے برادر شیر رضا تاج ملت حضور محمد منان رضا خان صاحب منانی میاں حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے دست شفقت سے اس انتہائی حساس موڑ پر ہمیں حوصلہ بخشا، اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے بریلی شریف کا جو ترہ امتیاز ہے اس کے مطابق انہوں نے بر وقت ملت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ علماء ہند میں سے خانوادہ حضور صدر الشریعہ، اس نے بھی بر وقت کردار ادا کیا۔ اس سلسلہ میں ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، شہزادہ صدر الشریعہ، محدث کبیر حضرت علامہ الحاج قبلہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی زیدہ شرفہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ امجدیہ وبانی الجامعۃ الامجدیہ الرضویہ انڈیا۔ حضور محدث کبیر جو ہے، آپ نے بڑے ہی گہرے مطالعہ کی روشنی میں بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر اس مسئلہ کے اندر اپنا قائدانہ کردار ادا کیا، اور مفتیان اہل سنت کو بھی آپ نے ایک بہتر انداز میں آگے بڑھنے کا رستہ دکھایا۔ بہت پہلے ہی آپ کے کلمات طیبات سے اندھیرے دور ہوئے اور حق کی رونق ہر طرف پھیلنے لگی۔ آپ کا فتویٰ بھی عالم اسلام میں بہت مقبول ہوا، اور اس نے بھی بڑے دور رس اثرات اس سلسلہ میں روافض کے رد میں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی حقانیت کی وضاحت میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ نواسہ صدر الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، بمبئی کے شرعی قاضی حضرت علامہ مفتی محمود اختر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہند سے، بمبئی سے آپ نے اس سلسلہ میں تحریر و تقریر سے خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے بندہ ناچیز کی حمایت کی اور عقیدہ اہل سنت کو اجاگر کیا۔ ہمارے رہبر طریقت حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے خلفاء کی ایک لمبی فہرست ہے، جنہوں نے اس موقع پر اپنا فریضہ منصبی نبھایا اور حق کی حمایت کے لیے بر وقت کردار ادا کیا، اور اعلانیہ مسلک رضا کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے۔ خلفائے تاج الشریعہ میں حضرت مفتی محمد ساجد علی مصباحی، جو کہ جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بمبئی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے حمایت کا بھرپور
اظہار کیا۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفکر اسلام غازی ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کلیم حنفی صاحب بھارت سے، انہوں نے بھی بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صدیقی حشمتی، آپ نے بھی اتر پردیش انڈیا سے بندہ ناچیز کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد شاکر سیفی مصباحی، صدر شعبہ افتاء دارالعلوم محبوب سبحانی بمبئی انڈیا، آپ کی طرف سے بھی اعلان حق ہوا اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت سید اکرام الحق شاہ صاحب قادری، صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی بمبئی انڈیا کی طرف سے بھی بھرپور حمایت کی گئی۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد ذوالفقار خان صاحب نعیمی نوری انڈیا، ان کی طرف سے بھی اس موقف کو سچا قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور حمایت کی گئی۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مقصود عالم فرحت ضیائی صاحب کرناٹک بھارت، ان کی طرف سے بھی اس سلسلہ میں بھرپور کردار ادا کیا گیا۔ مجلۃ الرضا انٹرنیشنل، اس میں ہند کے محققین نے اپنے مضامین رقم کر کے اس موقف کو اجاگر کیا اور اپنا حصہ اس میں شامل کیا۔ ان میں محقق دوران ڈاکٹر امجد رضا امجد، الرضا انٹرنیشنل پٹنہ، انہوں نے مضمون بہترین آرٹیکل اس سلسلہ میں لکھا۔ پروفیسر فاروق احمد صدیقی صاحب، مولانا قمر الزمان مصباحی صاحب، علامہ مولانا حیدر رضا قادری صاحب، مولانا سید محمد اکرام الحق شاہ صاحب مصباحی، مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب، مولانا محمد طارق صاحب جن کا تعلق بنگلور سے ہے، ان سب حضرات نے قلمی جہاد میں حصہ لیا اور مسلک اہل سنت کو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے واضح کیا۔ اسی رسالہ میں مولانا مطیع الرحمن رضوی مظفر پوری صاحب نے شیخ الحدیث مفتی محمد نذیر سیالوی صاحب کے فتویٰ کی بھرپور تائید کی، جو فتویٰ بندہ ناچیز کی حمایت میں لکھا گیا۔ الجامعۃ الرضویہ، اس کے اندر ایک اجلاس میں اجتماعی فیصلہ رقم کیا گیا۔ مولانا مطیع الرحمن رضوی صاحب نے بندہ ناچیز کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا، گرفتاری کی شدید مذمت کی، اور بہت سے علماء جو دور دراز کے علاقوں سے تھے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تائید حاصل کی۔ ان میں مولانا محمد سرفراز عالم رضوی صاحب، مفتی وسیم صدیقی صاحب، مفتی شمشاد احمد بدایونی صاحب، مفتی انیس احمد سیوانی صاحب، مفتی محمد عبد المالک مصباحی صاحب، ڈاکٹر محمد نجم القادری صاحب، مولانا ڈاکٹر شفیع احمد نوری صاحب، مولانا محمد اظہر القادری صاحب، قاری محمد کیسر رضوی صاحب، سید ولی الدین رضوی صاحب، ان تمام حضرات سے رابطہ کر کے علامہ مطیع الرحمن رضوی صاحب نے ہماری حمایت میں جو فتویٰ دیا تھا اس کی تائید ان حضرات سے حاصل کی۔ اپنا بھرپور کردار ان تمام حضرات نے ادا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا میں شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور انہوں نے بروقت جو کردار ادا کیا، تحریر و تقریر کے ذریعے سے حق کی جو حمایت کی، رب ذوالجلال اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سرزمین ہند سے ایک اور بہت بڑا علماء کا بورڈ جس نے اس موضوع پر حمایت کی، وہ یو پی ہند سے جامعہ رضویہ بڑا گاؤں، اس کے اندر ایک بہت بڑے اجلاس میں علماء کرام کو دعوت دی گئی اور پھر اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت توقیر ملت حضرت مولانا صوفی محمد توقیر رضا قادری رضوی صاحب، بانی جامعہ رضویہ یو پی ہند، مفکر اسلام شیخ ادب حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر صاحب مصباحی، ماہر علم و فن حضرت علامہ
مولانا محمد صدام حسین حبیبی، حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد رستم صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد نسیم احمد احسانی، یہ تمام حضرات بھارت کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا محمد ریحان احمد حبیبی، حضرت علامہ مولانا محمد فیضان عمر صاحب الہ آباد، حضرت علامہ محمد عبد الرشید صاحب حیدرآباد دکن، حضرت علامہ مولانا محمد علیم الدین صاحب الہ آباد، حضرت حافظ محمد معروف عاشقی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد ناصر رضا رضوی صاحب، حضرت مولانا محمد شاداب صاحب، حضرت مولانا محمد معراج عظیم صاحب، حضرت مولانا محمد اشفاق احمد نظامی صاحب، قاری محمد شاہد صاحب، علامہ محمد ابصار احمد صاحب، قاری محمد نفیس اللہ صاحب، مولانا محمد علم الدین صاحب، علامہ محمد ندیم اختر حبیبی صاحب، مفتی محمد گلشیر رضا صاحب، علامہ غلام ربانی صاحب، مولانا محمد عبد السلام صاحب، حافظ محمد عبد المعبود حبیبی صاحب، علامہ محمد وکیل احمد صاحب، حافظ مولانا محمد رضا صاحب، یہ تمام علماء کرام جنہوں نے جامعہ رضویہ کے پلیٹ فارم سے اور جامعہ رضویہ کے بانی کی دعوت پر مختلف علاقوں سے ہمارے موقف کی حمایت کی، بندہ ناچیز ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ان سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو انہوں نے حق کی حمایت کی اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ عمومی طور پر آل انڈیا علماء کی طرف سے جو بندہ ناچیز کے موقف کی حمایت کی گئی اور گرفتاری کی مذمت کی گئی، اس کے لحاظ سے مخدوم المشائخ گلزار ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید گلزار شاہ صاحب زیدہ شرفہ اسماعیلی واسطی، ان کی طرف سے جو الجامعۃ الاسماعیلیہ بھارت کے سربراہ ہیں، اور بھارت میں ان کا آستانہ ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اکابرین میں یہ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اہل سنت کا جو موقف ہے معصومیت کے لحاظ سے بندہ ناچیز کی حمایت میں بڑے اچھے اور احسن انداز سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ مناظر اسلام مفکر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق رضا قادری صاحب، حضرت پیر سید محمد جابر اجمیری صاحب آستانہ عالیہ خانقاہ حیدری شریف انڈیا، حضرت مولانا مفتی محمد فیروز القادری مصباحی صاحب بہار انڈیا، حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب بہار انڈیا، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان شمسی صاحب بہار بھارت، حضرت علامہ پیر حفیظ الرحمان صاحب یو پی بھارت، حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم اویسی صاحب یو پی بھارت، قاری امروز عالم بہار انڈیا، آزاد احمد برکاتی صاحب یو پی، استاد القراء حضرت علامہ مبارک علی رضوی برکاتی صاحب مدرس دارالعلوم نور محمدی ضلع بروچ گجرات انڈیا، خلیفہ حضور شیخ الاسلام و حضور منان رضا خان منانی میاں حضرت مولانا محمد ظہیر احمد مصباحی صاحب صدر نوری تربیتی سینٹر گجرات انڈیا، علامہ مفتی محمد علاء الدین صاحب قادری رضوی صدر افتاء محکمہ شریعہ سنی دارالافتاء والقضاء بمبئی انڈیا، حضرت علامہ قاری محمد محبوب صاحب گجرات بھارت، علامہ مولانا محمد جابر ریحانی صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی ضلع گجرات بھارت، حضرت مولانا محمد ادیب شہیر محمد احمد رضا صابری صاحب مدیر الرضا انٹرنیشنل پٹنہ بہار انڈیا، حضرت علامہ مفتی سید محمد رضوان رفاعی صاحب مہاراشٹر انڈیا، حضرت علامہ مفتی محمد جاوید اختر نعیمی صاحب درگاہ نقشبندیہ مجددیہ پیر سرہندی، بقیت السلف مفتی اعظم حضرت مولانا
محمد شمس الہدا الرضوی القادری، مدرس جامعہ اشرفیہ مبارک پور یو پی انڈیا، حضرت علامہ مفتی محمد عمران مظہر برکاتی صاحب، حضرت مولانا محمد طارق انور مصباحی صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں ماہنامہ پیغام شریعت دہلی، حضرت میر سید سہیل احمد قادری چشتی واحدی، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ واحدیہ اور سربراہ دارالعلوم واحدیہ شریف، یہ یو پی کے اندر جو یعنی بلگرام ہے، بلگرام شریف، وہاں سے انہوں نے بھرپور حمایت کی۔ فقیر فردوسی محمد رمضان حیدر قادری فردوسی، ادارہ خانقاہ فردوسیہ، یہ بھی بھارت سے انہوں نے حمایت کی۔ خطیب یورپ ویشیا علامہ محمد حسین صدیقی صاحب، سربراہ اعلیٰ سنی جمعیت العلماء بہار، مفتی محمد حبیب الرحمن رضوی صاحب، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ یو پی بھارت۔ یہ عمائدین، سجادہ نشین، مفتیان کرام، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارت سے جن لوگوں نے اس خصوصی کاوش کے اندر حصہ لیا، اور ایک جب طوفان بدتمیزی برپا تھا اغیار کی طرف سے تو اس کے مقابلے میں بند باندھنے کے لیے یہ تمام حضرات سینہ سپر ہوئے اور بہترین کردار ادا کیا۔ انہی میں کرناٹک کے صوفی محمد طالب اطہر القادری صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نفوس قدسیہ کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ملت پہ تادیر سلامت رکھے۔ رب ذوالجلال ان کے تدریس و تفہیم، ان کے مدارس اور خانقاہوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور حق کا ساتھ دینے پر ان سب کو خالق کائنات جل جلالہ بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہند کے ساتھ ہی نیپال کے علماء کرام نے جو اس سلسلہ میں کردار ادا کیا، اس میں مفتی اعظم نیپال مناظر اہل سنت مفتی محمد عثمان برکاتی المعروف حضور قاضی نیپال، انہوں نے خصوصی طور پر کردار ادا کیا اور اس حساس موضوع پر پورے نیپال کے اندر رابطہ کر کے تمام اہل حق کو اکٹھا کر کے انہوں نے اجتماعی طور پر فتویٰ صادر کیا اور بڑے ہی حسین پیرائے میں حق کو واضح کیا۔ نیپال کی سرزمین سے علامہ حسین احمد برکاتی صاحب، مفتی محمد عبدالسلام امجدی برکاتی صاحب، مفتی محمد رمضان مصباحی صاحب، مفتی کلام الدین نعمانی صاحب، مفتی محمد فضل حق مصباحی صاحب، مفتی محمد مجیب قادری صاحب، یہ نیپال کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے۔ مفتی محمد عبد المصطفیٰ امجدی صاحب، مفتی محمد ضیاء اللہ قادری شمسی صاحب، مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، مولانا نعیم الدین صاحب، مولانا محمد جمال الدین برکاتی صاحب، مولانا ابو الحقانی صاحب، مولانا بلال برکاتی صاحب، مولانا قمر الدین رضوی صاحب، مولانا محمد اسلم رضا صاحب، مولانا محمد عمر رضا صاحب، مولانا محمد ابراہیم رضا نظمی صاحب، مولانا محمد تسلیم رضوی صاحب، مولانا محمد رجب القادری صاحب، مولانا محمد امیر حمزہ صاحب، مولانا عیسیٰ برکاتی صاحب، مولانا محمد معین الدین قادری صاحب، مولانا محمد گل رضا قادری صاحب، علامہ ارشاد عالم صاحب، مولانا محمد عبد القیوم صاحب، مولانا شہاب الدین حنفی صاحب، مفتی محمد فیروز القادری صاحب، مولانا محمد فاروق صاحب، مولانا محمد رضوان شمسی صاحب، پیر محمد حفیظ الرحمن صاحب، قاری محمد امروز عالم صاحب، ان سب حضرات نے اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں سے بھی، جن میں مولانا تحمید عالم ویسٹ بنگال سے جن کا تعلق ہے، محمد اکمل رضا رشیدی صاحب ویسٹ بنگال سے ان کا تعلق ہے، مولانا محمد شہداد رضا صاحب ان کا بھی ویسٹ بنگال سے تعلق ہے۔ باقی یو پی کے مزید علماء محمد ابراہیم اویسی صاحب، علامہ آزاد احمد برکاتی صاحب، قاری امروز عالم صاحب اور یو پی کے پیر حفیظ الرحمن صاحب۔ ظاہر ہے کہ یہ ابھی
احاطہ نہیں ہو سکا ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں اپنی ملی غیرت اور جو منصبی ذمہ داری تھی اسے نبھایا۔ وہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، جو لوگ جن کا ریکارڈ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہو سکا اور جن کا پہنچا ہے ان میں سے بھی کئی نام ابھی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ جو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اس میں بھی ذکر کیا جائے گا ان حضرات کا بھی، اور یہ یقیناً اس نقطہ نظر سے بھی ہے کہ عالم اسلام کو پتہ چلے کہ آج بھی اہل حق کے علماء اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں عامت الناس کو مزید تسکین ہو کہ کتنے مفتیان کرام جو ہیں اس موقف کے پیچھے کھڑے ہیں اور کس حد تک یہ سچا موقف ہے، اور کتنے سجادہ نشین شیوخ الحدیث مفتیان مدرسین انہوں نے اس سلسلہ میں اپنے اپنے فتاوی، اپنے مضامین، قراردادیں، اعلامیے، فیصلے انہوں نے جاری کیے۔ یہ بھارت اور نیپال کے لحاظ سے آج ہدیہ تشکر کی محفل تھی۔ رب ذوالجلال ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے کلمہ حق سے دور دور تک رب ذوالجلال امت کے لیے اچھے اثرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔